سادگی کی بھی قامدی صاحب کوئی ہدایت ہے اس ماہ کی؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور ایکسرسائز ہمارے غالباً کھانے پینے اور پکوانوں کی لگتی ہے، تو کوئی سادگی اختیار کرنے کی ہے یا پھر اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے کہ ہم بے شک ہمارے دسترخوان 15-20 کھانوں سے سجے ہوں؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ رسول اللہ کے دسترخوان کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح تھا؟ عام زندگی میں بھی ہمارے دسترخوان کو معقول ہی ہونا چاہیے. یعنی قرآن مجید نے جو ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی بسر کریں، اپنے حالات کے لحاظ سے کھائیں پیئیں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہو، ہر چیز میں توازن ہو. آپ کے ہاں نمائش نہ ہو، دوسروں پر دھوس جمانے کے داعیات نہ ہوں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مال و دولت کی لحاظ سے بڑا ثابت کرنے کا مزاج نہ ہو. یہ چیزیں وہ ہیں جن کی اصلاح کرنی ہے ہم سب کو، تو یہ عام حالات میں بھی ہونی چاہیے. رمضان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی نئی چیز نہیں آتی تھی. آپ معمول میں جو کھاتے تھے وہی کھاتے تھے، معمول میں جو پہنتے تھے وہی پہنتے تھے، معمول کی زندگی بسر کرتے تھے. صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو معمول میں کر رہے ہیں، یعنی آپ کی عام زندگی جن حالات میں گزر رہی ہے، آپ رمضان میں بھی انہی کو قائم رکھیے. تبھی روزے کی صحیح کیفیت آپ پر طاری ہوگی، تبھی اس کا صحیح مقصد آپ پر واضح ہوگا، اور آپ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوں گے کہ جو آپ کے پورے وجود کو متاثر کرے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک دوسری شکل دے دی کہ اب ایک تفریح ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزہ کیا ہے، آپ مجسم اطاعت بن گئے ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم ہوا ہے، یہ چیزیں پس پش چلی جائیں گی اور بس یہی چیزیں جو نمایاں ہو کے سامنے آئیں. صحیح. اسی حوالے سے اس سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ بظاہر روزے میں کسی کا روزہ کھلوانا، افطاری کروانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اکثر ہمیں اس میں بھی نمود و نمائش کا پہلو نظر آتا ہے. تو ایسی عبادت یا ایسی کوشش کیا ثواب کی مستحق نمود و نمائش کا پہلو بھی نظر آتا ہے؟ یقیناً یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ہم میں سے ہی بعض اوقات یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی عبادت کیا ثواب کی مستحق ہے؟ اس پر غامدی صاحب آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ افطار پر آپ ان لوگوں کو بلائیں جن کے پاس افطار کا سامان بھی نہیں ہوتا. بالکل. یعنی آپ کے اعزاء و اقربا میں بھی غریب لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی غریب لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں جو آپ کے دسترخوان پر ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے ہاں یہ ایک تقریب سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک ثقافتی نوعیت کی شخصیت ہے اصلاً، تو وہ چاہتا ہے ملے ملائے، کچھ نہ کچھ وہ ہر چیز میں تہوار کا سا مضمون پیدا کر لیتا ہے. اس کو گوارا کیا جاتا ہے ایک حد تک، لیکن لوگوں کو اصل بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ ان کے تزکیے کے لیے آیا ہے، یہ ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے اندر خیر ان کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچنا چاہیے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس نوعیت کی افطار کی تقریبات ہوں کہ جس میں غریب لوگ آئیں، جس میں محلے کے لوگ آئیں، جس میں گرد و پیش کے لوگ آئیں، آپ کے درمیان محبت بڑھے، تعلقات پیدا ہوں، اور ان غریبوں کو بھی یہ احساس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، آپ کے قریب رہ سکتے ہیں، وہ آپ کے دسترخوان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں ہمارے. تو غانوی صاحب، یہ ایک بہت جگہ دیکھا گیا ہے اور اسپیشلی ہمارے معاشروں میں کہ جب ہماری وہ دسترخوان کی چیزیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی حساب سے ہمارے معاشرے میں اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور افراط زر جو چیزوں میں پائی جاتی ہے باقی کے 11 مہینوں میں، وہ رمضان میں کچھ میرے خیال میں دگنی قیمتوں سے فروخت کی جاتی ہے. جبکہ باہر کے ممالک جو کہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، وہ اپنے کسی خاص موقعوں پہ، کرسمس پہ اور ایسٹر کے اوپر اسپیشلی چیزیں کم کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے جب ہم معاشرے میں اپنا قدم رکھ کے باہر جاتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں؟ یہ المیہ ہماری پوری قوم کا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قوم کی تربیت کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، ریاست کیا کرتی ہے، علماء کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے خطبوں کا موضوع، تقریروں کا موضوع، گفتگوؤں کا موضوع، پروگراموں کا موضوع کیا یہ چیز ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اپنی پوری قوم کو یہ پیغام کبھی دینے کی کوشش کی ہے کہ جب رمضان آتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا تہوار آتا ہے تو آپ کو کن اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی بعض جگہوں کے اوپر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ملیشیا میں قیمتیں فی الواقع کم ہو جاتی ہیں. آپ بڑی سے بڑی خریداری کریں، بعض اوقات آپ کو نصف قیمت پر 70% ڈسکاؤنٹ پر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل الٹ ہوتا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھل بھی مہنگے ہو گئے ہیں، سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، اب حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے. قانون کی طاقت سے کچھ چیزوں کو معقول سطح پہ رکھنا پڑے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ یہ خیال کریں کہ سارا سال پڑا ہوا ہے، اس میں ہم منافع بھی کماتے ہیں اور بہت کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں. اس ایک مہینے میں ہماری طرف سے یہ تحفہ ہو قوم کے لیے. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انفرادی اخلاقیات کی تعمیر کریں.
हमारे यहाँ इंफरादी अखलाकियात की तामीर को ना तो निज़ाम तालीम में तवज्जो दी जाती है, ना हमारे यहाँ आम गुफ्तगुओं में जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं इसमें तवज्जो दी जाती है। तो रस्मी गैर रस्मी तौर पर हमें अपनी कौम की तहजीब करनी चाहिए। अगर बुनियादी तौर पर आप तजिया करके देखें तो हम सब का हाल ये है कि हमारे यहाँ बातें बहुत होंगी लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसके असरात नहीं होते। हमारी गुफ्तगुओं में, हमारे आमाल में, हमारे खाने पीने में वो चीज़ नहीं आती जिसका हम अपनी ज़ुबान से इजहार कर रहे होते हैं।